السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بالوں کے حوالے سے ایک ایسا کراماتی وظیفہ بتانے والی ہوں جس وظیفہ کو آپ اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کے بالوں کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب چاہے آپ کے بالوں میں ایک پریشانی ہو یا چاہے آپ کے بالوں میں ایک سے زیادہ ہزار پریشانیاں ہو، چاہے آپ کے بالوں میں ایک بیماری ہو یا چاہے آپ کے بالوں میں ایک سے زیادہ بیماریاں ہو، چاہے آپ کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہو یا آپ کے بال جھڑ رہے ہو یا آپ کے بال روکھے سوکھے بے جان ہو رہے ہو یا آپ کے بال گر رہے ہو یا آپ کے سر میں خشکی ہو گئی ہو، آپ لوگوں کے بالوں میں جو بھی دقت ہو، جو بھی پریشانی ہو، صرف ایک بار اس وظیفے کو تیل پر پڑھ کر یہ تیل اپنے بالوں میں لگا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بالوں کا جھڑنا بھی بند ہو جائے گا، آپ کے بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا، آپ کے بالوں کا ٹوٹنا بھی بند ہو جائے گا، آپ کے بالوں کا سفید ہونا بھی بند ہو جائے گا اور آپ کے بال کالے گھنے سیاہ ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین، بال انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر آپ کے سر میں بال گھنے ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں تو پھر اس کی خوبصورتی میں چاند لگ جاتے ہیں، اور اگر آپ کے بال گرنے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں یا ٹوٹنے لگتے ہیں، روکھے سوکھے بے جان ہو جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے بال جھڑتے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کی خوبصورتی میں کمی آتی جاتی ہے۔ اور ناظرین، اگر مرد کے بال جھڑ رہے ہیں تو بھی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اتنی سوچنے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر عورتوں کے بال جھڑنے لگتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی ٹینشن کی بات ہو جاتی ہے، یہ بہت ہی فکر مندی کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس وظیفے کو ایک بار ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بالوں کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گی۔ تو چلیے ناظرین، اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار تفصیل سے بتاتی ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے سبسکرائب کر بیل آئیکن کو آن پر سیٹ کر دیں، جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ کو تیل پر پڑھنا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس تیل پر پڑھنا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کو آپ لوگوں کسی بھی تیل پر پڑھ سکتے ہیں، جو تیل آپ استعمال کرتے ہوں اسی تیل پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو وہ تیل لے لینا ہے جو تیل آپ اپنے سر میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے بالوں میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو ایک کنگھی بھی لے لینی ہے جو کنگھی آپ کے اپنے بالوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ کنگھی بھی آپ کو اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور تیل بھی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور رکھ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں بتا رہی ہوں آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسی ترتیب سے آپ 100 بار پڑھیں گے، یعنی ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اب بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ اخلاص کو مکمل پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ تیل پر پھونک مارنا ہے، اور 1 مرتبہ کنگھی پر بھی پھونک مارنا ہے۔
یعنی کہ تیل اور کنگھی دونوں چیزوں پر آپ کو ایک ایک مرتبہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے۔ اسے بھی آپ نے آگے بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ سورہ فلق مکمل پڑھیں گے۔ ناظرین دھیان رکھیے گا کہ آپ نے ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ تیل پر اور کنگھی پر دونوں پر پھونک مارنا ہے، اور آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے تیل کسی شیشی، بوتل یا ڈبے میں لیا ہے تو اس کا ڈھکن کھول کر ہی تیل پر پھونک مارنا ہے۔ جب آپ سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھ لیں تو تیل پر آپ پھونک مار دیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اسے بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جیسے آگے پڑھے تھے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ ناس مکمل پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور 1 مرتبہ پھر تیل اور کنگھی پر دم کر دینا ہے۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیں یا ہم دہرا دیتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ دم کرنا ہے تو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنا ہے، اور جب دوبارہ میں دم کرنا ہے تو 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر دم کرنا ہے، اور جب تیسری مرتبہ دم کرنا ہے تو 11 مرتبہ سورہ ناس اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرنا ہے۔ آپ کو پورے وظیفے میں 3 مرتبہ تیل اور کنگھی پر دم کرنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ تیل پر اور 3 مرتبہ کنگھی پر۔ جب آپ دم کر لیں اس کے بعد میں آپ کو اس شیشی کا ڈھکن بند کر لینا ہے۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب اس تیل کو اور کنگھی کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ توجہ سے سمجھیے۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ دم کیا ہوا تیل اور کنگھی کوئی معمولی تیل یا کنگھی نہیں، تو آپ اس تیل کو اور کنگھی کو جب بھی استعمال کریں تو دھیان رکھیے کہ آپ پاک صاف ہوں، اور خاص کر خواتین میری بہنیں حیض کے دنوں میں اس تیل اور کنگھی کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس تیل پر اور کنگھی پر اللہ کا کلام قرآن پاک کی سورت پڑھ کر دم کیا گیا ہے، تو اس تیل کو اور کنگھی کو پاک صاف جگہ پر ہی رکھیں۔ دوسری بات کہ آپ تیل کا اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ تیل آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچائے۔ پورے بالوں میں چاہے لگ پائے یا نہ لگ پائے، لیکن بالوں کی جڑوں تک ضرور پہنچ جائے۔ اس طریقے سے تیل لگایا کریں اور اس دم کی ہوئی کنگھی کا ہی استعمال کیا کریں جو کنگھی آپ نے اپنے عمل میں استعمال کی ہے، یعنی کہ آپ نے جس کنگھی پر وظیفہ پڑھا ہے اس کنگھی کو گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس تیل کو بھی گھر والے استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، بس ناپاکی کا خیال رکھیں۔ ناظرین اس وظیفے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود اس کا رزلٹ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ تب تک پڑھیں جب آپ کا تیل ختم ہو جائے، یعنی کہ جب شیشی پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا وہ تیل ختم ہو جائے۔ جب آپ دوسرا لیں تو پھر دوبارہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کنگھی دوسری لینے کی ضرورت نہیں، اسی کنگھی پر آپ یہ عمل دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پوری بات اور طریقہ کار آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ حضرات تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کے بالوں کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں ختم نہ ہو جائیں۔ ناظرین امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ضرور بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی قرآنی وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔